ایک ایسا دن جہاں وقت رک گیا تھا، نہ ہوا چل رہی تھی، نہ پرندے بول رہے تھے۔ مدینے کی گلیاں خاموش تھی، لوگوں کے چہروں پر خوف، غم اور بے چینی تھی، کیونکہ آج پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو چکے تھے، اور پوری امت کے دل میں صرف ایک ہی سوال آ رہا تھا، اب ہمارا کیا ہوگا؟ یہ صرف ایک وفات نہیں تھی، یہ پوری دنیا کے لیے ایک امتحان تھا۔ نبی پاک کے آخری دن بہت سخت تھے، بخار اتنا تیز ہوتا کہ کبھی کبھی ان پر بے ہوشی سی طاری ہو جاتی، لیکن حیرانی کی بات یہ تھی، ان کو فکر اپنی صحت کی نہیں تھی، ان کو فکر صرف ایک تھی، میری امت۔ وہ بار بار پوچھتے، لوگ نماز پر ہیں نا؟ سوچیں، آخری سانس تک ان کا کنسرن ہم تھے۔ ایک دن جب طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی تو انہوں نے کہا، ابو بکر کو کہو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ یہ فیصلہ عام نہیں تھا، یہ ایک اشارہ تھا فیوچر لیڈرشپ کا۔ آخری دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پیاری بیوی حضرت عائشہ کے گھر میں تھے۔ کمرہ چھوٹا سا تھا، لیکن اس وقت وہ دنیا کا سب سے اہم مقام تھا۔ ان کا سر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے سینے پر تھا، ان کی سانسیں دھیمی ہو رہی تھی۔ اچانک ان کی نظر مسواک پر پڑی، انہوں نے اشارہ کیا تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سمجھ گئی کہ انہیں مسواک کی حاجت ہے۔ انہوں نے اپنے دانتوں سے مسواک نرم کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا۔ یہ ان کا آخری عمل تھا۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف نظر اٹھائی اور سانسیں رک گئیں۔ جب یہ خبر باہر پہنچی تو مدینہ میں قیامت سی آ گئی۔ لوگ دوڑتے ہوئے مسجد کی طرف آئے، کوئی رو رہا تھا، کوئی چیخ رہا تھا، کوئی بس چپ تھا، کیونکہ انہیں یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ تب عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ اٹھ کھڑے ہوئے، ان کا چہرہ غصے اور درد سے بھرا ہوا تھا۔ انہوں نے تلوار نکالی اور کہا، جو کہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے، میں اسے سزا دوں گا، کیونکہ ان کا دل یہ بات مان ہی نہیں رہا تھا۔ یہ محبت تھی جو انہیں یقین ہی نہیں آنے دے رہی تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے۔ اس سب کے درمیان ایک شخص ایسا تھا جو پوری طرح سے مطمئن تھا، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ۔ وہ سیدھا عائشہ رضی اللہ عنہ کے گھر گئے، چپ چاپ اندر گئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ گئے۔ انہوں نے دھیرے سے کپڑا ہٹایا، انہیں دیکھا اور ان کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ پھر انہوں نے کہا، آپ زندگی میں بھی خوبصورت تھے اور آج بھی۔ پھر انہوں نے پیشانی کو چوما اور چپ چاپ باہر آ گئے۔ مسجد میں لوگ جمع تھے۔ عمر رضی اللہ عنہ ابھی بھی جذباتی حالت میں تھے، لیکن ابو بکر رضی اللہ عنہ نے انہیں روکا، پھر انہیں وہ الفاظ کہے جو تاریخ میں ہمیشہ کے لیے لکھ دیے گئے، جو محمد کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کے محمد وفات پا چکے ہیں، اور جو اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ ہمیشہ زندہ ہے۔ پھر انہوں نے قرآن کی آیت پڑھی اور اس وقت لوگوں کے دل ہل گئے۔ عمر رضی اللہ عنہ کے پیر کانپ گئے، وہ گر گئے اور کہنے لگے، اب مجھے یقین ہو گیا ہے۔ اب ایک اور بڑا امتحان تھا لیڈرشپ کا۔ انصار اور مہاجرین سب جمع تھے، ہر کوئی چاہتا تھا کہ اسلام مضبوط رہے۔ بحث ہو رہی تھی، ٹینشن بڑھ رہی تھی۔ تب ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہم حکمران ہوں گے اور تم ہمارے وزیر۔ پھر انہوں نے عمر رضی اللہ عنہ اور ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کا نام لیا، لیکن عمر رضی اللہ عنہ نے فوراً کہا، آپ سے بہتر کوئی نہیں، اور ان کا ہاتھ پکڑ کر بیعت کر لی۔ یہ لمحہ تاریخ کا سب سے اہم لمحہ تھا۔ سب نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کا ساتھ دیا اور وہ اسلام کے پہلے خلیفہ بن گئے۔ انہوں نے اپنی پہلی سپیچ میں کہا، اگر میں صحیح چلوں تو میری مدد کرو، اور اگر میں غلط جاؤں تو مجھے سیدھا کرو۔ یہ لیڈرشپ کا اصل مطلب تھا۔
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اسلام ختم نہیں ہوا بلکہ اور مضبوط ہوا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فتنوں کا مقابلہ کیا۔ جھوٹے نبی اٹھ کھڑے ہوئے لیکن انہوں نے ہر فتنہ دبا دیا، اسلام کو ٹوٹنے نہیں دیا۔ یہ کہانی صرف ایک وفات کی نہیں، یہ کہانی ہے ایمان کی، صبر کی اور یونائٹی کی۔ آج بھی جب ہم مشکل میں ہوتے ہیں، یہ واقعہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اللہ ہمیشہ زندہ ہے اور اس کا دین کبھی ختم نہیں ہوتا۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹس میں لکھیں۔ اللہ ہم سب کو ایمان پر قائم رکھے، آمین۔